کو بٹھا کر لے آؤ، بیت اللہ کے اندر سے تصاویر مٹائی جائے، پر کھڑا کر دیا، کر کے مٹائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات لے کر چلے تو براق پر سواری کر کے لے کر چلتا ہے، یہ میرے بس کا روگ نہیں، میں جبرائیل علیہ السلام رو کر نہیں اٹھا سکتا۔ ابو بکر تیرے کمال کا کیا کہنا ہے، تم مکے سے اٹھائے اور غار ثور میں لے جائے تو تم جبرائیل امین سے بھی بڑھ گئے، وہ براق لے کر آیا، تم نے اونٹنی تیار نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے تم سے سواری کے لیے کہا تھا، عرض کیا میں خود سوار ہوں، اس کے مرتبے کو کون گھٹا سکتا ہے اور کیسے گھٹائے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور آپ علیہ السلام میں جو محبت تھی، جو عشق تھا، جو میل تھا، اس کی وجہ سے اللہ کو اتنی محبت اور اتنا عشق تھا کہ ممکن ہی نہیں کہ آپ علیہ السلام اور ابو بکر میں جدائی ممکن ہو جائے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا عشق دے کر اتنا مرتبہ بڑھا دیا کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو ہی نہیں سکتے۔ آج ہمارے اندر دیکھ لیجئے کہ ہم آپ علیہ السلام سے کتنی محبت رکھتے ہیں، کتنا عشق رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھ لیجئے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لیجئے کہ پہلی اقرأ بسم ربک پڑھ لیجئے اور پورا قرآن پڑھ لیجئے۔ حضرت سورۃ ماعون میں آتا ہے فویل للمصلین کہ نماز نہ چھوڑنا یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو عاشق کہلاتا ہے، اپنے محبوب کا عاشق کہلاتا ہے، محبت کہلاتا ہے، وفادار کرتا ہے، مگر جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی ہے اس وقت اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے نکال دیتا ہے۔ یہ ایسی محبت ہے، کیا ایسا عشق ہے کہ آپ علیہ السلام سے اتنی محبت ہونے کے باوجود آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ایسے ہی اتار دیتا ہے جیسے کوئی مکھی کو اڑا دیتا ہے۔ اس عشق کو دیکھیے اور حضرت ابو بکر کے عشق کو دیکھیے، آج ان کا مرتبہ دیکھیے، آج ان کا رتبہ دیکھیے، آج ہمیں دیکھیے ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہم قرآن کو بھول بیٹھے ہیں، ہم نماز کو چھوڑ بیٹھے، ہم زکوٰۃ کو چھوڑ بیٹھے، ہم لوگوں کے یتیم بچوں کے غریبوں کے حقوق کھانے والے بن گئے۔ ہمارے اندر وہ دین کا جذبہ ہی نہیں، وہ دین کی سمجھ ہی نہیں، وہ سمجھ ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو سکون پہنچے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام آخرت میں ہمارے لیے حوض کوثر پر کھڑے ہو کر جامع کوثر اپنے لیے وہ ہمارے اندر وفاداری، وہ عشق، وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ مسلمانی ہی نہیں، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ہماری سفارش آخرت کے دن میں ہماری سفارش کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اے مسلمان منافق نہ بننا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا مسلمان، میرا مومن بندہ، میری امت کا ایک بندہ، ایک شخص وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھ لیجئے کائنات کے اندر مسلمان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر پھل کو بیچتا ہے، سبزیوں کو بیچتا ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول کر کائنات کے اندر کمائی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان ہوتا آج یہ منڈلا رہی ہے مسلمانوں کا جو منافقت چھائی ہوئی ہے، ان پہ ایمان اٹھا ہوا ہے، جو ہوا ہے اسی وجہ سے ختم ہوا ہے کہ مسلمان آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ یہ عشق کے دعوے کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، مگر قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے قرآن کو بھی سمجھے، قرآن کی تعلیمات کو بھی دیکھیے اور اس پر عمل کیجیے اور اپنے ایمان کے پاس
جذبہ دین پیدا ہو، وفاداری پیدا ہو، وہ عشق، وہ جذبہ وہ پیدا ہو جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں مبارک ٹھنڈی ہو اور ہمارے لیے کائنات جب آخرت کے لیے سفارش